سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی نجیب عمر کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو سنی عالم ان کا رد کرتا ہے، ان کے گستاخانہ عقائد و نظریات کا اظہار لوگوں پہ کرتا ہے، تو یہ اس سے بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ، گستاخ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں، جس کی واضح مثال فتنہ پرور وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی نجیب عمر صاحب ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب عمر صاحب نے اپنے اکابر کے طریقہ پر چلتے ہوئے حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مفکر اسلام ہیں، محقق اہل سنت ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کا کردار، ان کا کام دین کے حوالہ سے، اسلام کے حوالہ سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی ایک ویڈیو کا کلپ لیا اور اس کے اوپر کچھ الفاظ اپنی جانب سے شامل کر لیے اور پھر یہ فتویٰ لگا دیا کہ حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن پاک کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، نعوذ باللہ۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب عمر صاحب چونکہ خود کو امام المناظرین کہلواتے ہیں، سمجھ میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے کم لقب پر راضی ہوتے ہوں گے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ عوام کو ان کے مکر و فریب، ان کی جہالت سے آگاہ کیا جائے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب عمر صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان کے اندر شیطانی وسوسوں کا ذکر کیا، پھر جلوت اور خلوت کا ذکر کیا، پھر آخر میں حضرت قبلہ سید پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو نیک لوگوں کے تابع کر دیتا ہے، بندہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے تابع کر لیتا ہے تو خلوت میں بھی شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسے انما انا بشر مثلکم یہ آیت یاد نہیں رہتی، بلکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیات مقدسات وہ پڑھتا ہے، اور پھر یہ واضح لفظ تھے کہ انما انا بشر مثلکم، یہ کیوں نہیں یاد رہتی؟ حضرت قبلہ شاہ سے فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ خلوت کے اندر شیطان چونکہ حملہ کرتا ہے، ایمان کے اوپر ڈاکہ زنی کرتا ہے، ذہن کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس لیے کہ کہیں بندے کو انما انا بشر مثلکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سری کا خیال نہ آ جائے، وہ کہیں ہم سری کا دعویٰ نہ کر لے۔ تو وہابی نجیب صاحب نے یہ ویڈیو کا کلپ لیا اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کے اوپر قرآن پاک کی بے ادبی کا، گستاخی کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ ویڈیو کا خلاصہ ہے، جس کا مفہوم حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کا وہ بھی واضح ہے، اور وہابی نجیب عمر صاحب ان کی گفتگو کا مفہوم بھی سب پہ واضح ہے کہ کس طرح اپنے اکابر کے طریقے پر چلتے ہوئے گندی زبان کو حضرت سید پاک کی ذات کی طرف دراز کیا اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کے اوپر قرآن پاک کی گستاخی کا الزام لگا دیا۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر وہابی نجیب صاحب کی اس گفتگو کا جائزہ لیں گے جو اس نے جہالت پر مبنی فتوے لگائے حضرت قبلہ شاہ صاحب کے اوپر، ان کا بھی جائزہ لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ جو گفتگو شاہ صاحب نے کی ہے اور اس کے اوپر پھر جو فتویٰ وہابی نجیب عمر صاحب نے لگایا، اس فتوے کی زد میں وہابی نجیب عمر کے اکابرین بھی آ جاتے ہیں اور وہ قرآن پاک کے گستاخ بے ادب قرار پاتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں اس کو حضرت سید پاک سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ کی کرامت سمجھتا ہوں، یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے کی کرامت ہے کہ جو فتویٰ اس نجیب وہابی نے اپنی گندی زبان سے قبلہ شاہ صاحب کے اوپر لگایا ہے، اپنے اسی فتوے کی زد میں وہابی نجیب بھی آ جاتا ہے اور قرآن پاک کا بے ادب گستاخ قرار پاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے، نجیب عمر صاحب چونکہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت ان کے عقیدے کے خلاف ہے، یہ آیت ہمارے عقیدے کے خلاف بالکل نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سنی علماء کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔
اس لیے یہ فتاوی رضویہ شریف ہے میرے پاس، جلد نمبر 14 ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ قطعاً کافر ہے۔ یعنی یہ محسوس کروا رہا تھا، عوام کو بتلا رہا تھا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار بالکل نہیں کرتے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے نبی علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ قطعاً کافر ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور مقام کے اوپر، یہی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ان دونوں فتاوی جات عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں، جو بشریت کا انکار کرتا ہے مطلقاً ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ ہاں، جو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ انما انا بشر مثلکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے توہین کا، تنقیص کا پہلو نکالتا ہے، نبی علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے، یہ کہتا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، اور پھر گستاخی کرے اور ان کو بڑا بھائی قرار دے، تو وہ شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلنے والے، جیسے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور وہ شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ انہوں نے الزام لگا دیا ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ پر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں شاہ اسماعیل دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے، جس کے متعلق وہابی فرقہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ماننا ہے نہیں ایمان، انکار کفر ہے۔ صفحہ نمبر 129 کے اوپر لکھتے ہیں یعنی انسان سب آپس میں بھائی ہیں، جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے، سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجیے۔ اچھا، پھر آگے لکھا کہ معلوم ہوا اولیاء و انبیاء، امام و امام زادہ، پیر و شہید، یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز، ہمارے بھائی، مگر ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے، یعنی انبیاء علیہ السلام اللہ نے ان کو بڑائی دی ہے، وہ بڑے بھائی ہیں ہمارے، ان کی تعظیم کتنی کرو، انسانوں کی سی تعظیم کرو۔ بلکہ ایک اور مقام پر صفحہ نمبر 134 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ بشر کی سی تعریف کرو، سو ان میں بھی کمی کرو، یعنی بشر سے نیچے گرا کر جو مقام و مرتبہ ہے یہ بشر سے بھی نیچے کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کی تعریف کرو، یہ شاہ اسماعیل دہلوی۔ اسی طرح یہی صفحہ 134 مقام انبیاء بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسا کہ ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار ہوتا ہے، سو ان مانوں کو ہر پیغمبر اپنی امت کا سردار ہے۔ یہاں پر یہ بنیادی عقائد کی کتاب ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کی، تو اس میں انبیاء علیہ السلام کا جو مقام انما انا بشر مثلکم سے لے کر لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے محلے کا چودھری ہے، گاؤں کا زمیندار ہے، وہ مقام نبی کا ہے اپنی امت کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے اب یہ شیطانی وسوسہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بعض لوگ قرآن کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں، بعض گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی نجیب جیسا شخص بے وقوف اٹھ کر یہ کہے کہ جی یہ دیکھے قرآن بھی یہ گمراہ کرتا ہے بعض لوگوں کو؟ اسی طرح مفسرین کرام نے یہ روایت لکھی ہے اپنی کتب کے اندر، بلکہ بعض وہابی دیوبندی فرقہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام کی گردن اتروا دی تھی جو نماز کے اندر بکثرت عبس و تولی یہ پڑھا کرتا تھا۔ کیا کوئی بدبخت نجیب جیسا شخص جاہل بے وقوف اٹھ کر یہ کہے کہ جی یہ دیکھیں کہ قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کی ایک سورت پڑھنے والے کو، وہ بھی نماز کی حالت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اتروا دی تھی؟ یہ اعتراض بنے گا حضرت فاروق اعظم پر؟ کیا اس کو گستاخی قرار دیں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کس بندے نے اس کو یہ مفتی بنایا ہے۔ یہ کم از کم حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کو کسی دیوبندی دارالافتاء میں ہی لے جاتا، اسے پتہ چلتا کہ آیا یہ گستاخی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اور پھر حضرت قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں، اس میں مخالفت کے لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ جس کو نجیب یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جو یہ بیان کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی کہ بعض آیات قرآنی نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب نے تو یہ جملہ ہی نہیں بولا، ہم سری کے تحت
کہ کوئی بندہ یہ آیت پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سری نہ کر بیٹھے، جس طرح کے وہابی دیوبندی فرقے کا عقیدہ ہے جو تقویت الایمان سے ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر بضد ہیں وہابی نجیب صاحب اس بات کے اوپر، اور فتویٰ چونکہ یہ لگا چکے ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فتوے کی زد میں کون آتا ہے، چونکہ ان کے اکابرین کا بھی یہ طریقہ تھا کہ سب کو کافر مشرک بدعتی بنا دیں، تو نجیب کے اس جاہلانہ فتوے کی زد میں کون آتا ہے، ذرا آپ دیکھیں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس رحمت للعالمین، لکھنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے سید محمد عابد شاہ۔ یہ عرض کر دوں اس کتاب پہ بڑے بڑے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی تقاریضیں، جن میں مولوی عبدالعلی، اسی طرح ان کے محقق الکامل فقیہ محدث مفتی محمد کفایت اللہ، جو القاب ادھر لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، مفتی کفایت اللہ دہلوی، اسی طرح ان کے علامہ زماں فہامہ دراں حافظ الحدیث ترجمان القرآن بخاری وقت، یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، مولوی انور شاہ کشمیری، اس کتاب کے اوپر تقریض ہے اس کی۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے جامع علوم ظاہریہ و باطنیہ سید محمد اصغر حسین وہابی دیوبندی، اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے پاگل شیخ الاسلام، خود انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، مولوی شبیر احمد عثمانی، لقب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اسی طرح مولوی حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی، اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی احمد سعید دہلوی، اسی طرح مولوی اعزاز علی دارالعلوم دیوبند کا مدرس، اسی طرح وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے دیگر مولویوں کی اس کتاب پہ تقاریض ہے۔ اسی آیت کے تحت قل انما انا بشر مثلکم کے تحت بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، مقام غور ہے کہ اگر ایک بھنگی اپنے مقام میں بیٹھا ہوا یہ کہے کہ میاں مجھ میں اور خلیفۃ المسلمین میں کیا فرق ہے، وہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، وہ بھی کھاتا ہے پھرتا ہے سوتا ہے اور میں بھی کھاتا ہوں پھرتا ہوں سوتا ہوں، ہاں اگر فرق ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر شہنشاہی تاج رکھتا ہے اور میں اپنے سر پر نجاست کا ٹوکرا رکھتا ہوں۔ مزید لکھا، اب اس فرق کو عقل مند سمجھ سکتا ہے، یعنی نجیب جیسا جہل بے وقوف بھنگی نہیں سمجھ سکتا اس کتاب کے مطابق، اس مؤلف کے مطابق۔ مزید لکھا کہ ہاں اگر کوئی شخص خدا کے رسول کو توحید الہی میں شامل کرے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلہ میں انا بشر مثلکم کہنا ضرور ہے، نہ کہ اپنی نسبت خدا کے محبوب کے مساوی ہونے دینا، نہ کہ اپنی نسبت، یعنی خود کو ان کے اوپر قیاس کر کے، ان کو اپنے اوپر قیاس کر کے انما انا بشر مثلکم نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہابی دیوبندی فرقہ کا مولوی یہاں پر لکھ رہا ہے۔ اچھا، جو شاہ صاحب نے بات کی شیطانی وسوسے والی، یہی بات ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی اہل جہاں انبیاء کی ہمسری اور اولیاء کو اپنے نفس پر قیاس کرنے کے سبب گمراہ ہو گئے۔ مزید لکھا، چنانچہ کفار انبیاء علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے، ما انتم الا بشر مثلنا، یعنی اے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں تم بھی ہماری ہی طرح ایک بشر ہو۔ اور جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کفار کا یہ مقولہ ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی اس رسول کو کیا ہو گیا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ آگے افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے افسوس کہ کفار نے انبیاء کی ظاہری حالت اور انسانی صورت کو تو اپنے نفس پر قیاس کر لیا، جس طرح کے وہابی دیوبندی فرقہ کرتا ہے تقویت الایمان کے اندر۔ مزید لکھا، مگر اپنے اندھے پن سے اس باطنی فرق کو معلوم نہ کر سکے کہ جو ان نورانی وجود اور ان ظلمانی وجود میں بے انتہا درجے کا تھا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے فرق کی مثال یہ ہے کہ کفار شیطانی وسوسوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اس بات کو شیطانی وسوسہ قرار دے رہا ہے کہ جو انما انا بشر مثلکم کے تحت ان کو بڑا بھائی قرار دے، ان کو اپنے جیسا قرار دے اور اپنے آپ کو ان جیسا قرار دے اور پھر گستاخی کے پہلو نکالے۔ حضرت قبلہ شاہ سے بھی یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ خلوت کے اندر اس طرح کے شیطانی وسوسے اس بندے کے ذہن میں نہیں آتے۔ کس بندے کے؟ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ والوں کے تابع کر لیتا ہے، ہندوؤں کے پیچھے نہیں چلتا، انگریزوں کی جنٹی نہیں کرتا۔ یہ صفحہ نمبر 403 اور 404 کے اوپر رحمت للعالمین، اور یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں بڑے بڑے مولویوں کی اس کتاب کے اوپر تقاریض ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے، شیطانی وسوسہ کہنا، گستاخی کا پہلو نکالنے کے لیے، تو پھر یہ تمام کے تمام گستاخ بنتے ہیں نجیب کے فتوی کے مطابق۔ اسی طرح یہ کتاب ہے نشر الطیب، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے حکیم، وہابیوں کے حکیم مولوی تھانوی کی، صفحہ نمبر
اس کتاب کا 263، اس کتاب کے اندر جو 32ویں فصل ہے، تھانوی نے 32ویں فصل لکھی ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتا ہے ان بعض آیات کی مختصر تحقیق میں کہ جن کے ظاہر الفاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کہ جن میں سے کچھ رسالہ حاضہ میں وارد کیے گئے ہیں، معارضہ کا نعوذ باللہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، معارضہ کا وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی توہین کا شائبہ ہے، توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ یہ تھانوی آپ کا لکھ رہا ہے، حضرت قبلہ سید پاک نہیں لکھ رہے۔ اگر وہ گستاخی ہے سید پاک کا وہ جملہ استعمال کرنا، تو پھر تھانوی کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ نشر الطیب ہے، صفحہ نمبر 263۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں۔ امام المناظرین بننے کا تو شوق ہے آپ کو، لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 269 کے اوپر یہی کتاب لکھتا ہے جیسا کہ کمالات رسالت سے نعوذ باللہ آپ کی تنقیص کر کے دوسرے بشر پر آپ کو قیاس کرنا کفر یا بدعت ہے۔ یہ تھانوی آپ کا لکھ رہا ہے یہاں پر۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سید پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض آیات حضور علیہ السلام کی شان کے خلاف ہیں۔ یہ تھانوی بھی لکھ رہا ہے کہ یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں۔ یہ تھانوی آپ کا لکھ رہا ہے اور رحمت للعالمین نامی کتاب کے اندر ہے۔ اس طرح کے اور بھی حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں۔ فتویٰ چونکہ آپ پہلے لگا چکے ہیں قبلہ شاہ صاحب پر، یہ فتویٰ اب تھانوی کے اوپر لوٹ کر آتا ہے، مولوی انور شاہ کشمیری کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، اعزاز علی دیوبندی کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، سید اصغر حسین وہابی دیوبندی کے اوپر یہ فتویٰ لوٹ کے آتا ہے، اعزاز علی وہابی دیوبندی کے اوپر لوٹ کے آتا ہے، یہ فتویٰ آپ کے پاگل شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی کے اوپر لوٹ کے آتا ہے۔ یہ دو حوالہ جات یہاں پر پیش کر دیے۔ ہم اگر اسی طرح اگر وہابی نجیب صاحب کی گفتگو کا جائزہ لیں، وہی گفتگو جس میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کے اوپر قرآن پاک کی بےادبی گستاخی کا فتویٰ لگایا، انہی فتوے کی زد میں نجیب صاحب خود آ جاتے ہیں۔ شروع نہ کہا جاتا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انما انا بشر مثلکم کے بعد نبی کی فضیلت اور مقام کو ترتیب وار بیان کیا۔ خود وہابی نجیب صاحب اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انما انا بشر مثلکم کے بعد، انما انا بشر مثلکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے فضائل اور مراتب بیان کیے۔ کس کے بعد؟ انما انا بشر مثلکم کے بعد۔ یہ باقاعدہ نجیب کے جملے ہیں۔ شروع نہ کہا جاتا، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انما انا بشر مثلکم کے بعد نبی کی فضیلت اور مقام کو ترتیب وار بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم کے بعد مرتبے بیان ہوئے۔ انما انا بشر مثلکم یہ جملہ حضور کا مرتبہ نہیں تھا، یہ حضور کی شان میں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نجیب کی گفتگو کے اندر خود اس نے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ تو جو فتویٰ اس نے حضرت قبلہ سید پاک کے اوپر لگایا تھا، وہی فتویٰ نجیب کے اوپر آ کر لگتا ہے۔ اور یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے سید مظفر حسین شاہ قبلہ کی یہ کرامت ہے کہ نجیب صاحب نے جو بکواس، جو فتویٰ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب منسوب کیا اور لگایا ان کی ذات کے اوپر، وہی فتویٰ نجیب کے اوپر آ کر لگتا ہے۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے امام المناظرین کی حقیقت۔ شرم آنی چاہیے اس بندے کو، اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہوئے اور امام المناظرین کہلواتے سمجھتے ہوئے ڈوب کر مر جانا چاہیے اس بندے کو۔